صل على رسول الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا صدق الله العظيم. محترم حاضرین، اسلام دین فطرت ہے. اس کا مقصد انسانی زندگی کو سنوارنا ہے. وہ نہ تو یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ تشدد سے بچے اور نہ تو یہ کہتا ہے کہ عدم تشدد کو نظریہ زندگی بنا لیا جائے. واقع ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر مفید ہوتی ہے. توازن، خودساری، درگزر اور بردباری بھی ایک وصف ہے اور ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے آراستہ انسانوں سے خوش رہتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ثابت قدمی، جرأت، محبت، بہادری بھی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو شہید بنا دیتی ہے. کامیابی کی ان بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے جہاں بزدلی کا گزر تک نہیں. یہی جرأت تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے کھڑا کر دیا. یہی جرأت تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارا کہ حبتوں کو پاش پاش کر دیتے. یہی جرأت تھی جس نے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سنگلاخ زمین پر پار کے نغمے میں اعلان حق کرایا. سوچئے تو ذرا کہ اگر مسلمانوں میں جرأت و ہمت اور جوان مردی ہوتی تو کیا وہ بدر میں 313 ہوتے ہوئے 1000 کفار کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ کیا اگر عزم و حوصلہ اور شجاعت و رسالت کا جذبہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ اور دیگر صحابہ کرام میں نہ ہوتا تو وہ ایران اور رومان کا تختہ الٹ سکتے تھے؟ نہیں اور سو بار نہیں. قرآن جس طرح ان لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو درگزر سے قابل ہے، جو خود سے پیچھے ہے، جو کسی کی گالی سن کر برداشت کر رہا ہے، جو کسی کی غلطی معاف کرتا ہے. اس طرح قرآن ان لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو خدا کی راہ میں پورے عزم کے ساتھ لگ جائے. دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو، تیروں کی بارش ہو رہی ہو، پھر بھی مسلمانوں کا پشت پھیر کر بھاگنا نہیں ہے. ان کی بڑی مذمت کی گئی ہے جو دشمن کے مقابلے میں میدان چھوڑ کر بھاگا ہے. دوستو، آج کے زمانے میں جب کہ ہم ایک غابی طور سے گزر رہے ہیں، سرکار کے بغالے ملک کے گوشے گوشے اور دیش کے ہر خطے میں ناچ رہے ہیں، ایسے دور میں ہمارے اندر جرأت کا عظیم خزانہ پیدا ہو جانا چاہیے جو ہمارے موقع پر ثابت قدم رکھے اور دشمن کو یہ معلوم چلے کہ مسلمان کا جمہوری نہیں ہے کہ جب کہ ہم نے چاقو سے کاٹ کر پھینک دے، بلکہ یہ وہ سمندر کی لہریں ہیں جنہیں روکا نہیں چل سکتا، بلکہ یہ وہ تناور درخت ہے کہ جنہیں باد و باران اور طوفان اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے. یہ وہ عالی ستون ہے کہ جنہیں ہلا نہیں سکتے. ہم اگر اپنے اندر اتنا عزم و ثبات اتنا پختہ کر رہے ہیں تو یقین رکھیں کہ ہمیں اپنے مقام سے کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی. اور بغیر اتنا حوصلہ رکھے ہوئے کہ آپ اللہ کی مدد کی امید نہ کریں. مسلمانوں، اس چھوٹے سے بچے کی بات کو یاد رکھنا. اگر بدر کے میدان میں 313 انسان عزم و حوصلے کی چٹان نہ بن گئے ہوتے تو مکے کی آہن فوج فوجیں مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ میں ہمارے اسلام کا عزم و ثبات پیدا کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.